مجھے آج مجھے ملامت نہ کرو, آج اپنے آپ کو ملامت کرو, تم ہی تھے اصل گندے انسان, برے انسان تھے, میں تو تم نے صرف دعوت دی تھی میں نے تمہیں. اور پھر لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ اکبر. برو میں سوچ رہا ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, جیسے بردر نے کہا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل زندگی کے کسی کو کچھ نہیں پتا. آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تری المجرمین, کہ جب ان کو کتاب دی جائے گی نا, مشفقین مما فی, ٹھیک ہے, ان کو جب کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی نا تو وہ اس سے نا ڈر رہے ہوں گے مجرمین کہ یہ ہمارا نامہ مال ہے اور اس میں کیا ہوگا, اور کہیں قالوا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, اور کہیں گے ہائے کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اب میں اپنے آپ کو, میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, واللہ یہ ہر ایک بندے کی کہانی ہے, کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب جب کھولے گا نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا, لیکن اس میں احصاہا یعنی اتنا زبردست لکھا ہوگا کہ مائنیوٹ ڈیٹیل کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا. یعنی صرف اس میں اعمال نہیں لکھے ہوں گے, آپ کا سلائٹ ایکشن بھی لکھا ہوگا کہ یور واکنگ, یور ریزنگ ہینڈ, اس حد تک چیز لکھی. یعنی آپ نے ایسے بیٹھے ہوئے نا, آپ نے ایسی لڑکی کو دیکھا نا ایسے کر کے, بس کیا مطلب لکھا ہوگا کہ تم نے اس دن اس ٹائم پہ اس لڑکی کو دیکھا تھا اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ, ذرہ از ایٹمز ویٹ. تمہیں جو ہلکے سے دل میں خیال آیا تھا نا کہ یار یہ بھی, اور جو تم نے عمل کیا تھا, تم نے اس کو کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ اس کو دیکھ کیا کہہ رہا ہے, ہاں, یا کوئی بھی اشارہ کیا, نظر آ جائے گا تمہیں. یہی نا یوم تبلی السرائر, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یہی وہ ٹائم ہوگا نا جب سب جمع ہیں, تو وہاں پہ یہ ریگریٹ بھی ہوگا نا کہ کاش میں نے اس کو دوست بنایا ہوتا, یا یہ آگے کی بات ہے, کاش, ہاں وہ جو فلان خلیل والی, بلکہ یہ اسی ٹائم کی بات ہے جب لوگ آئیں گے نا آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے نا. اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں 50,000 سال ہے. اچھا پتہ ہے اس 50,000 کے سال کے بعد یہ سارا ٹائم ہے آف ریگریٹس اینڈ فائٹنگ اینڈ سارا, یہ عذاب والا بھی ٹائم ہے بیسیکلی. اس دن نا ڈفرینٹ لوگ ہوں گے نا, کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, ابھی حساب شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ابھی حساب شروع نہیں ہوا. انبیاء, صدیقین, شہداء کہہ رہے ہیں یار اب یہ کون, یہ کون ہے, ہم ادھر وہ ادھر نور کے ممبروں پہ. اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے یہ لوگ. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل کھڑے ہوں گے, یعنی they will not be able to stand on their feet. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس سے تم اس دنیا کی ملاقات کو. یعنی تھوڑی تھوڑی ہر بندہ اس سٹیٹ میں ہوگا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس دن. شیخ ایگزیکٹلی اس سٹیٹ میں, یعنی کچھ لوگ چونٹی کے سائز کے برابر بھی ہوں گے. لوگ کیونکہ رش ہوگا, آدم سے لے کے آخر انسان تک لوگ بھاگ دوڑے ہوں گے. اچھا بھاگ دوڑ کیوں رہے ہوں گے, سورج آپ کے 1 میل پہ کھڑا ہوا ہے یار. حدیث میں کہا تھا کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوں گے, کچھ ٹخنوں کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ ویسٹ کے, کچھ کندھوں کے, اور کچھ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے. لیکن سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ وی آئی پی لوگ ہیں. ان کے بارے میں کبھی نا ہمیں ڈسکشن, میں نے آئی گیو اے ہول لیکچر آن دس ٹاپک, جو 7 لوگ اس دن جس دن کوئی شیڈ ہی نہیں ہونا نا, مطلب بندہ صرف سوچے یار میں ادھر پہنچ جاؤں گا نا میرا کام معاملہ ٹھیک ہے, بی ون آف دیز 7. واللہ, اور میں نے وہ کھول کے بتایا ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ٹو بی ون آف دیم. تو خیر یہ وہ لوگ, اچھا اب لڑائیاں ہو رہی ہیں, پھڈے ہو رہے ہیں, عورتیں ہیں جن کے آدھے دھڑ جو ہے نا سفید ہیں, آدھے کالے ہیں, ڈول فیسڈ, نمیمہ کرنے والی, چغلی کرنے والی, یہاں سے بات وہاں سامنے, تو اچھی پیچھے مرد بھی ہوں گے اس میں. کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کرس اچھا لباس پہنا ہوگا, لیکن وہ کرس لعنتی لباس ہوگا. وہ یہ وہ ہوں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات, ایسے لباس پہنتی تھی اس دنیا میں کہ فگر واضح ہو, یعنی فٹنگ والا ہو یا سی تھرو ہو, ٹائٹ ہو, so that they attract people as well. Exactly. مائلات ممیلات, لوگوں کو بھی مائل کرتی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی. اور اس دن کچھ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا, کچھ لوگوں نے زمین کے بڑے بڑے گھر اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے, کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, ان کے اوپر اونٹ ہوں گے. کچھ لوگ ان کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں ہوں گی. یار اب یہ کیا, اور وہ مشکل سے چل رہے ہوں گے, گھسیٹ رہے ہوں گے, جنہوں نے کسی کا مال چوری کیا تھا. اس دن وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بکریاں, بھیڑ بکریاں, کچھ لوگ زمین, ارتھ کا ٹکڑا. یہ جو حدیث ہے کہ اتنا سپیم بھی چیز میں, اگر سپین کو کور کیا تم نے کسی کا, تمہارے کندھوں پہ قیامت کے دن ہوگا. سو یو ول سی پیپل آن ڈفرنٹ کیٹیگریز کہ اشتاتا, یہ جو ہے نا
ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا اور لوگ لڑ جگہ رہے ہیں, انسان لڑ رہا ہے, حتیٰ کہ 50,000 سال اتنا لمبا ہو جائے گا نا کہ لوگ کہیں گے کہ حدیث میں کیا آتا ہے, کیا کریں آپ انبیاء کے پاس جاؤ, اللہ سفارش کرتے ہیں انبیاء سے کہ حساب تو شروع کریں, حتیٰ کہ یہ الفاظ ہیں چاہے ہمیں آگ میں ڈال دیں, سفارش شروع کریں. اتنا ایگزاسٹنگ اور فرسٹریٹنگ بن گیا ہے. یہ زبردست مجھے میسمرائز کرتا ہے یہ جو واقعہ ہے نا, سبحان اللہ. اب اندازہ کریں وہ ایک دن 50,000 سال کا لمبا دن ہے اور سورج آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ کو پتا ہو نا کہ فار ایگزامپل ابھی دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں, آپ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑے کہ یار کام ہو کیوں نہیں رہا, وجہ کیا ہے, ختم کر دو یار, چلو مجھے نہیں چاہیے میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. یعنی آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. 50,000 سال لوگ ویٹ کر رہے ہیں, مشقت میں ہیں, عذاب میں ہیں. فرسٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے دیکھیں تمام انسان جائیں گے اب یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے, کہیں گے یعنی یا آدم اما ترى نحن فی, یعنی کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہمارے جد امجد ہیں, اشفع لنا عند ربک, یعنی ہمارے لیے شفاعت کریں اپنے رب کے پاس. اور ان کو واسطہ بھی دیکھیں خلق تو بھی یدی کا, اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, شفاعت کریں. تو پھر کہیں گے, پھر آدم علیہ السلام کو کہیں گے لقد غضب اللہ غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قبلہ. آج اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہیں, اتنے غصے میں ہیں, آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوئے. اور بعد ولن یغضب بعدہ مثلہ بعد, اور کبھی بھی آج کے بعد اس سے زیادہ غصے میں نہیں ہوں گے. اور پھر کیا کہیں گے, آج مجھے اپنی فکر ہے, نفسی نفسی نفسی, آج میں مجھے بچا لے یا اللہ, مجھے بچا لے. کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ, یہی سارے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, یہی ریپیٹ کریں گے کہ یا نوح اما تری نحن فی اشفع لنا عند ربک, کہ اے نوح اب دیکھتے نہیں ہیں ہماری حال کیا ہو رہی ہے. وہ بھی سیم جواب دیں گے. نوح پھر چلتا رہے گا, موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, سیم جواب نفسی. اندازہ کریں برادرز, واللہ ہم ابھی صرف کہہ رہے ہیں, ہم صرف کہہ رہے ہیں, اس کو ہضم اگر کر لیں. ہم ابھی یہ جو ہم نے جو شروع کیا تھا نا کہ فائدہ جات ساخا بندہ بھاگے گا, انبیاء کا یہ جو ہے یہ یعنی یہ حالت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی نفسی, سب ریجیکٹ کر دیں گے, سب ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے, تو میں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, محمد کے کیا بات ہے. اور یہاں پہ یقین کریں, دل کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ. صحیح بات, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے, ان کو بھی یہ کہیں گے یا محمد ما ترى نحن فی اشفع لنا عند ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے لیے پلیز ہمارے لیے آپ کریں, شفاعت کریں. پھر کہیں گے ہاں ہی لنا, یعنی یہ میرے لیے ہے, میرے لیے ہے. جائیں گے عرش کے پاس, جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے, اور وہ ہم بیان کریں گے جس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی ہوگی. اور اندازہ کریں, کرتے رہیں گے, ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ, ان کے شان رحیمی جو ہے وہ غالب آئے گی. کہتے ہیں یا محمد, ٹھیک ہے, ارفع راسک, اپنا آپ سر اٹھائیں, سر مبارک اٹھائیں آپ. اللہ اکبر. یعنی اس غصے میں ہیں شدید, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اتنے دیر سجدے میں پڑھنا پسند نہیں ہے کہ محمد اپنا سر اٹھائیں. اور یہاں پہ کیا کہیں گے, اشفع تشفع, یعنی آپ شفاعت کریں آپ کو عطا کی جائے گی, یعنی شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی. سل تعتق, سوال عطا, یعنی آپ سوال کریں تو صحیح آپ کو دیا جائے گا. یار اس دن اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے وہ الفاظ, وہ جو جن سے پہلے نہیں سکھائے ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ کی تعریفی کا. اب یہاں پہ ہم فل اسٹاپ کر دیں, پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. پہلے کیا ہو رہا تھا, بندہ اپنے بچے کو ڈالے گا جہنم میں. واقعتاً میں بھی یہ کہوں گا کہ اتنا اگر ٹف ڈے ہے, مجھے یا اللہ ڈال دے جنت میں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے نبی اس ٹائم پر بھی امتی امتی امتی, اللہ اکبر. اندازہ کریں. یہ سننے کے بعد نا مطلب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس دنیا میں کبھی کبھار نا بڑا لائٹلی لے جاتے ہیں. مطلب اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاؤ مچ وڈ وی نیڈ ہم آن دیٹ ڈے, تو ہم اس دنیا میں نا واقعتاً ان کی لائف, ان کی چیزوں کو نا ہم جیسے کہتے ہیں نا سر آنکھوں پہ رکھیں. ہم تو سننا کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو آدھی یہ تو پتہ نہیں ہے, میجورٹی کو تو آج پتہ ہی نہیں ہے سیرت کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
اور ان کی باتوں کے بارے میں بھی میں تو بڑا ابھی نا یہ آپ کی بات سن کے نا مجھے تھوڑی سی وہ حیرانی سی ہو رہی تھی کہ جو لوگ آج کل کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا لائٹلی لیتے ہیں یا اس کے اوپر نا اپنی عقلی جمناسٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں یا اپنی عجیب سی آگے سے جوابی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں یار مطلب دس از دا ریالٹی یو ول نیڈ یو اینڈ آئی ول نیڈ ہم. تو خاموشی سے نا ہر ان کی بات کو نا جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے عمل میں لا سکتے لائیں, جتنا ان کی ہر چیز کو اپنا سکتے ہیں نا اپنائیں, بیکاز اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا اس دن. شیخ وہ نا اتنے خیال رکھنے والے ہیں نا, یعنی جس دن باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں, بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو جہنم میں ڈال دیں, بیوی کہہ رہی ہے کہ یار اس کو ڈال دیں مجھے بچا لیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنہوں نے دیکھا نہ کوئی ہمارا بلڈ ریلیشن نہ کچھ, وہ اپنی اہل بیت کی نہیں کہہ رہی اللہ مجھے حسن حسین کو, علی فاطمہ عائشہ سمیہ ان کو بچا, نہیں یا رب امتی امتی. اور پہچانیں گے کیسے اپنی امت کو؟ انٹرسٹنگ, اللہ اکبر, وہ جو اعضاء ان کے جو چمک رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو ایسے پہچانیں گے وضو کے آثار کی وجہ سے, نا کہ فیس چمک رہے ہیں ان کے, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر جگہ نور ہی نور ہے. یعنی وہ شخص اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ایک ایک سنت کو چن چن کے نا اس کو پارا پارا کرتے ہیں, اس کو تار تار کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں شیو کرتے ہیں کہ یار یہ چیز گورے کو پسند نہیں ہے, میرے باس کو پسند نہیں ہے, تو محمد کریم کی سنت کو خیر چھوڑ دو, یہ چیز فرض ہے, سنت ہے تو جان دو. حالانکہ صحابہ سنت کو نا سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے, ہم سنت سمجھ کے ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ صحابہ اور ہمیں فرق کیوں ہے, وہ ان کو عزت کیوں دی اسلام نے, ہمیں ذلیل کیوں کرا اسلام. سنت ہی تو ہے, یہ جو جملہ ہے نا یہ بندہ دوبارہ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہمیں کثرت سے نا درود بھیجنا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے اس میں صحابی ہیں کوئی غالباً, ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس کو کوئی عمل بتایا ان صحابی نے, تو شخص سے پوچھا کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے, تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے یا فرض ہے یہ کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سو کرو, بات ختم. ایگزیکٹلی یہ ورڈز ہیں. اللہ کے نبی نے کیا, ہم بھی کیا کرتے تھے, ڈونٹ فالو ٹرینڈی کی سنت ہے فرض ہے, اللہ کے نبی نے کیا بس تم یہ کرو. اور ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں سبحان اللہ. یہی فرق ہے نا کہ صحابہ اکرام سنت دیکھ کے سمجھ کے کرتے تھے, ہم کہتے ہیں وہی سنت ہے, ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. فرض نہیں ہے نا, فرض نہیں ہے نا. This is our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and look at the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us. He doesn't even know us and he's doing shifa on our behalf. شیخ وہ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی میں رو رہے ہیں, رو ہی جا رہے ہیں. سامنے کہ رسول اللہ کہتے ہیں I miss my brothers. نے کہا aren't we your brothers? نے کہا تم میرے اصحابہ ہو, میرے صحابی ہو, کمپینینز ہو. میرے بردرز تو وہ ہیں جو فیوچر میں آئیں گے مجھے پہ بغیر دیکھے اسلام لے کے آئیں گے. آئی ایم مسنگ دیم. میں سوال اپنے آپ سے کروں کہ میں کتنی دفعہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویا ہوں کہ آئی مس ہم. سوال یہی آتا ہے ذہن میں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیولپ دس لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب what do we do, you know, what جو لوگ سن رہے ہیں ہم اپنے لیے بھی, how do we develop this kind of read his by knowing him, by seerah, you know, the more you read seerah you fall in love with him. Exactly. I have experienced this. مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیرہ جو ہے نا وہ آپ زندگی میں ایک بار پڑھتے ہو, you keep doing just like the Quran, you know. بلکہ صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام تھے غالباً کہ ہمیں سیرہ ہم ایسے پڑھا کرتے تھے, اسلاف کی بات ہے شاید, کہ جیسے قرآن پڑھا کرتے over and over again so that you instill the love of Rasulullah. سمجھ جائیں. جیسے آج کل کے سیلیبریٹیز کے محبت, مطلب ہم لوگ people are shouting and going crazy to touch them or to take selfies with them. Why? یہ کیوں ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ you have been following them, listening to them, watching them, stalk کر رہے ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو stalk کریں, دیکھیں, پڑھیں, صبح دوپہر شام, پھر وہ کیا کرتے تھے, اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے, اور اس کو اپنائیں کیونکہ ان کی زندگی بہترین آئیڈیل لائف اسٹائل. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ میں بتاؤں, we are the last of ummah and will be the first to go in Jannah. کیا ہم نے تیر مارا؟ کوئی تیر نہیں مارا, اللہ کے نبی کی وجہ سے. ہم لاسٹ امت ہیں, حساب بھی ہم سے سب سے پہلے کیا جائے گا. ہم لاسٹ امت ہیں اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے جو دنیا میں کی کہ 70,000 لوگ, اور پھر کہاں مزید کریں اس کو, اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب والا عذاب, نہ حساب نہ کتاب کے اور عذاب کے بغیر ایسکورٹ کرتے ہوئے جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو ہے. عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ جو حدیث آپ سے نے بتائی نا کہ ایسے ہوگا, اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگ چوز کر لیے ہیں. تو میں نے جب دعا کی کہ یا اللہ اس کو بڑھائیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر 1000 سے 70,000, اور پھر مائی 3 hands full of رحمان, اللہ تعالیٰ کے جب 3 ہاتھ بھر کے جائیں گے نا,
اللہ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ اکبر اب بچ جائیں گے, اب کامیاب ہو جائیں گے. مطلب میں اور آپ شاید اسی وجہ سے بچ جائیں کہ اللہ کے امیر نے ہمارے لیے سفارش کی اور ہمارے لیے اتنا سوچا. اگر وہ نہ سوچتے کیا پرواہ ہوتی, وہ تو ہے ہی الوسیلہ میں, یعنی جنت کا ہائیسٹ ڈگری میں. امام حسن حسین سید الشباب اہل الجنہ, جنت کے سرداروں کے بادشاہ. حضرت فاطمہ خواتین کی سید النساء اہل الجنہ, ان کی تو فیملی سیوڈ ہے. ایگزیکٹلی. یعنی why does he care about us? Because he loves us. اور ہم نے رونالڈو کو فالو کیا, شاہ رخ خان کو, سلمان خان کو, لیونارڈو ڈی کیپریو کو, اور ان یعنی میں فلدی کیا کہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, ان کو بھی اور ہمیں بھی, کہ ہم نے کن کو فالو کیا اور ہم کن کو چھوڑ کے بیٹھ گئے جو سب سے بہترین تھے. یار اللہ تعالیٰ اس دن حساب لیں گے. یو نو امیجن ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے دور میں وائواز دیے ہوئے ہیں جو ایکسٹرنل آیا کرتا تھا, اور وہ جو ہم پر حیبت طاری ہوا کرتی تھی, یو نو اس کے پاس جانا اور وہ پھر وہ سوال پوچھتا تھا, اور ہماری کیا کنڈیشن ہوتی تھی نا, ایک انسان ہے اور ہیئر دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. وہ حدیث میں غالباً کہ پوچھا گیا کہ یہ حساب یسیرا آسان حساب کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ حساب نہ لیا جائے. حساب یسیرا یہ ہے کہ حساب کسی شخص کا نہ ہو, یہ آسان حساب ہے, کیونکہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا, جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا اس کی کتاب, یعنی پوچھا کہ یہ کیوں کیا, یہ بتاؤ یہ کیوں کیا, وہ برباد ہو گیا, وہ پھر گیا, نقصان ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جو شفاعت ہے نا, یہ اللہ کی شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے. یہ شفاعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب تو شروع کریں, اور جب شروع کریں گے نا, اللہ اکبر, تو سب سے پہلا جو اعلان ہوگا نا, این متحابین فی جلالی, کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. you know the first thing yeah فرسٹ تھنگ, الیوم اذلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب کروں گا جو آپس میں محبت کرتے ہیں. اور جو ساتھ لوگ ہیں ان میں بھی ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے. تو وہ جو نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا, وہ سوال ہے, وہ حساب ہے, یعنی سب سے پہلے اجر دیا جائے گا نا, ٹھیک ہے, وہ دیا جائے گا محبت کرنے والوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے. اتنا بڑا عمل ہے یار. اور پھر جو ہے نا 3 شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, 3 کیٹیگری کے لوگ, ایک عالم, یہ یار عجیب, ایک غنی. بندہ سوچتا ہے سب سے بڑا زنا کرنے والا ہوگا, سب سے بڑا اپریسر ہوگا دنیا کا شاید, یو نو, لیکن look at what kind of people are they. اور وہ جو اصل میں جو سبحان اللہ آپ امیجن کریں نا, جو امیجن وہاں پہ شور شرابہ ہے, اللہ تعالیٰ اب جب حساب کے لیے آئیں گے نا, اللہ کے وسلم دعا کریں گے یار حساب شروع کریں. پھر ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, ملائکہ نا, یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ملائکہ صف بصف مل کے آئیں گے, حملۃ العرش آئیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا رب آ گئے ہیں, تو اللہ رب العالمین. انہوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے رکھتے ہیں, رب تو بھی آ رہے ہیں. اور جب رب آئیں گے نا, وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, تمام آوازیں پست ہو جائیں گی آپ کے. پھر آگے وَجِيءَ يَوْمَ, جا آ جو ہے نا, ایک ہے کہ آ جانا, جا آ مینز گرینڈیوسٹی, جہنم کو لایا جائے گا. اور جب جہنم آئے گی نا, دور سے لوگ دیکھ کے نا اس کو, تَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, پوری امتیں نا اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گی, یا رب سلم سلم, یا رب سلم سلم, کیونکہ اٹس این اینیمل, 70,000 جو ہے اٹس الائیو, تکاد تمیز من الغیظ. یہ جو بات ہے نا, دیکھیں تمیز, یعنی آپ دیکھیں ہمیں تو, ہمارے تو لمیٹڈ وہ دماغ کام کرتا ہے. امیجن کریں کوئی ایسا بیسٹ ہے, وہ آپ یقین کریں اس کو باندھا بھی ہوگا نا, وہ آپ کو اگر جب وہ گراؤل کرتا ہے چھوڑنا گا, آپ کو نہیں, آپ سمجھے وہ کیج میں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کی گراؤلنگ اور اس کا وہ کرنا, آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. آج کل کوئی ڈاگ دیکھ لیں آپ, کسی اچھی, کوئی آپ کے لیے کوئی بیسٹ ہو, کوئی بہت بڑا کوئی ایسا بندہ وہ بھی ہے, تو وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے اندر سے, کہاں جانور اور کہاں کیج کے اندر بھی کوئی کیج کے قریب ہی نہیں جائے. حدیث میں آتا ہے نا, وہ قرآن میں آتا ہے نا, كلما اذا القوا فيها له سميع كلما القي فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, جیسے بھی جو خود پھٹ جائے گی ابھی, یعنی اندازہ وہ جو ہے نا, جو شہیقا وهي تفور جو ہے نا, بیسیکلی وہ ہے کہ یہ چیز, مطلب سانس لینا, غصے میں سانس لینا, تکاد تمیز من الغیظ, یعنی من الغیظ جو ہے نا غصے میں پھٹ جائے گا. تو فرشتے جو ہے نا 70,000 زنجیریں, اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا,
اور پھر بھی وہ نکل رہی ہوگی ان کے اس کو ہاتھوں سے. امیجن کرنے کی ضرورت ہے ویسے یہ جو چین اتنی زیادہ چینز اور ایک چین پہ 70,000 فرشتے 70 نہیں ہے 70,000 اور فرشتے کا گرینڈیوسٹی دیکھیں, ان کی ہیوج دیکھیں. اور یہ جب آئے گی نا تو میں نے حدیث میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گی, کلمہ پڑھتی ہوئی آئے گی. واللہ کہ there is none worthy of worship, یہ کہے گی, جملہ لکھے گی and then you know all that. اور شیخ مجھے جو ڈرا دیتی ہے نا یہ سورہ قاف میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ساری جو جب وہ قرین آئیں گے سارا, اللہ تعالیٰ جو ہے اینڈ میں جو ہے جب سارا کچھ ہو جائے گا نا, یوم نقول لجہنم حل امتلأت, اللہ اکبر, یعنی اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے حل امتلأت, کیا تو بھر چکی ہے, بھر گئی ہے تو, وتقول حل من مزید, یا اللہ اور ہیں, اور ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ ایک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, دھماکے کی آواز آئی, انہوں نے کہا جی یہ ایسا کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں, وہ ابھی اس کی بیسمنٹ تک پہنچا ہے, تہ تک پہنچا ہے, ابھی یہ گرا ہے. اور امیجن, اور منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. آپ بتا رہے تھے کہ جب وہ جہنم لائی جائے گی تو سب لوگ نیچے گر جائیں گے, لیٹ جائیں گے. اور میں جو آج پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے کارنر سے نا دیکھیں گے ایسے جہنم کی طرف, اور پھر شاید جہنم چن چن کے اٹھائے گی بھی ان کو, سم تھنگ لائک دیٹ. اس ٹائم تو بیسکلی پکارے گی نا, کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے, گناہ گار کہاں ہیں, چیخے گی, چلائے گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جہنم میں ڈالیں گے نہیں ان 3 لوگوں کو, بھڑکائیں گے جہنم کو ان 3 لوگوں سے جو اللہ کی شیخ, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا یار شیخ, پتہ نہیں نیت ہماری کیسی ہے یار, پتہ نہیں ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح بات. 3 لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں, ٹھیک ہے, علماء ہو گئے, شہید ہو گئے, اور تیسرے کون تھے؟ مجاہد, جو جہاد اسلام کی چوٹی پہ ہے جو شخص, وہ ساری کیٹیگری, یعنی سارے نیک اعمال والے لوگ جو ہیں ان کی سکن سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے. اور ظاہر طور پہ جو زیر, ہاں ظاہر طور پہ وہ لوگ جنہوں نے چوٹی کے اعمال کیے, شہید, جنرل آدمی اور عالم دین کا کام کرنے والے, تو ان سے بھڑکایا جا رہا ہے. اور ان کے پیچھے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں نیت کی بات آ گئی, تینوں کیٹیگریز میں نیت ہی ہے. نیت کا کہ نیت اگر نیک عمل بھی ہے اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو ملٹی پلائی بائی 0, اس سے تو لگتا ہے نیگیٹو ہو رہا ہے. نہ دنیا میں عاشقی انہوں نے, نہ آخرت میں عاشقی. سورہ کہف میں بھی آتے ہیں نا کہ یہ ایسے لوگ جو آپ سمجھتے رہیں گے سب سے بڑے لوزرز, اللہ تعالیٰ سب سے جو بڑا لوزر ان کو کہہ رہے ہیں جو دنیا میں عمل کرتے رہیں گے, سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں, لیکن اینڈ میں سب ضائع. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. یہ ساری باتیں سوچ کے آج کل جو چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہم ان پہ پھر بھی بزد ہیں اور کنسسٹنسی سے کرتے جا رہے ہیں وہ گناہ, تھنک اباؤٹ دیٹ. ہم کیسے ابھی بھی مثال کے طور پہ میوزک کہہ لیتے, یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص جو سن بھی رہے ہیں ہمارے بہن و بھائی, کیسے ہم اس پہ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں کسی گناہ پہ, کیسے ہم دوبارہ میوزک سن سکتے ہیں, کیسے ہم وہ آنکھ ہماری ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, کیسے ہم گناہ کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں. میں وہ تو یہ کنسیڈرنگ جس مہینے میں ہم ہیں, جن راتوں میں ہم ہیں نا, جو لوگ جیسے بھی گناہوں میں ہیں, اور یہ بھی آتا ہے نا کہ اکثر لوگ نا جو جن کی بیڈ اینڈنگز ہیں نا ان میں 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہیں آن اسمال سینس, جو انسسٹ کرتے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ, وہ ریپینٹ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے بھی گناہ کرتے لگے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بس چھوڑ ہی نہیں رہے, وہ کبھی بھی واپس ٹریک پہ جاتے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ میوزک کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالے گا, جی مطلب اللہ کے فیصلے اللہ کے بندے آپ کب سے کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کس کی وجہ سے ڈالیں گے, کس نے آپ رب بن گئے کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا, کس کو جنت میں ڈالے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, بس یہ دیکھیں رب کس رب کے خلاف نافرمانی کر رہا ہے. یار اصل میں وہ جو بات کرتا میں اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ جہنم جب وہ لوگ لیٹے ہوں گے نا تو لوگوں کو نا وہ چنے گی, اور اس میں جو خاص طور پہ ذکر آیا کہاں ہے وہ تصویر بنانے والے. مثال کے طور پہ یہ ایک چیز میں نے آج جو پڑھی میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ تصویر بنانے والے. اب جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, بالکل نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے. اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ اس بڑے دن میں ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو اس چیز میں انوالو تھے.
اسی طرح کی اور چیزیں بھی بڑے بڑے گناہ بھی لوگ آج کل اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اپنی چیز کے پھر جو ہے نماز کا نماز چھوڑنا, الکوہل سے لے کر اچھا حرام ریلیشنشپ. you know the amazing thing about حساب is اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حلیم ہے, بصیر ہیں اور لطیف ہیں. لطیف کا مطلب پتہ ہے کہ بڑے باریک بین ہے. نماز کی پہلے کاؤنٹنگ کی جائے گی کہ اس نے 70 سال گزارے, پوری ہے 60 سال کی نماز کہاں ہے, مطلب 10 سال میں اگر فرض ہوئی 60 into 365 into 5 کہاں ہے جی, 5320 جتنے بھی ہے, پوری ہے نہیں؟ پوری تو نہیں ہے یار. اب اچھا دیکھو کچھ ایکسٹرا نوافل ہیں, کوئی ایکسٹرا تہجد ہیں, کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کمپنسیٹ کریں. تو وہ اگر جو نماز دن کی 3 پڑھ ہے 4 پڑھ ہے, اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کا حساب یعنی مشکل ختم. نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھائی نہیں جائے گا اس کے بعد. یعنی ناک آؤٹ سٹیج ہوتی ہے نا جیسے ٹورنامنٹس میں, یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اف یو ہیو ٹو ون دس, اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے یو لوز, ختم. جیسے ہمارے سبجیکٹس میں کچھ انگلش ہے, کچھ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں. آپ کمپلسری میں پاس ہو جائیں, آپشنل میں فیل بھی ہو جائیں, آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. کمپلسری میں اگر فیل ہو جائے نا, چاہے آپشنل میں آپ کے 100/100 نمبرز ہیں, یعنی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے, آپ بڑے اچھے فلانتھروپسٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھا, صدقہ خیرات, لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں آپ کی, تو یہ کمپلسری میں آپ فیل ہیں, نو چانس. یعنی دنیا کا نیک ترین نان مسلم جو نماز نہیں پڑھتا تھا, یا مسلمان بھی جس نے ہیومن رائٹس پہ ساری زندگی کام کیا, بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائیں, بہت لوگوں کو کھانا کھلایا, بہت لوگوں کی زندگیاں بچائیں, لیکن وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ شخص اس دن نہیں بچ سکے. مطلب یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا, یہ پرنسپل ہے. ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, لیکن جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں وہ یہ کہ پرنسپلی جنرلی یہ رول ہوگا. مطلب اگر یہی ٹیچنگ آج کے لیسن سے لے جائیں نا, تو یہ ٹیچنگ بھی بہت ہے کہ نماز کچھ ہو جائے, زندگی کا اصول بنا لے انسان کی نماز. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سلو کما رأیتمونی اصلی تھا یا نہیں تھا, کیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں تھا, کس طرح پڑھتے رہے, یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہے, کہاں رکھ کے پڑھتے رہے, کیونکہ اللہ کی میں ایک طریقے سے زندگی نماز پڑھی. ہم نے کبھی پڑھا کتابوں کی حدیث اٹھا کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز طریقے سے تھا. آج کل تو زیادہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے. کوئی رکوع صحیح کر رہا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا, کوئی سجدہ نہیں کر رہا, رکوع نہیں کر رہا, اور عجیب ہل رہے ہیں. نہ نماز میں خشوع ہے, خشوع تو دور کی بات, فزیکلی بھی نماز ٹھیک نہیں ہے. I won't feel shame to say this کہ نماز ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے, اور ہم اسی طریقے سے پڑھتے تھے جس طرح ماں باپ نے بتایا ہوا تھا ان کو, جس طرح کرتے دیکھتے تھے, باقی آس پاس دیکھتے تھے. ہم نے کبھی بادر نہیں کیا کہ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی, اور یقین کریں جب اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی, تو شرم آئی کہ یار ہماری نماز یہ نماز ہے. صحیح بات ہے. اصل نماز تو یہ ہے, ہم مس کریں نماز میں. کتنی چیزیں ہیں جو ہم تو کر کتاب پڑھیں آپ لوگ نا, جو دیکھ رہے ہیں نا صفت الصلاۃ النبی ہے, یا آپ دارالسلام چلے جائیں, نماز نبوی ہے, اٹھائیں نماز نبوی لیں اور وہ پڑھیں کہ اللہ کی نماز تھی کیسے. اور یہ جو حساب ہوگا نا اس کے بعد پھر آگے, کیونکہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس نے ساری زندگی نماز پڑھی, ٹھیک ہے, اور وہ نماز اس کو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ جب اس نے وہ نماز پڑھی, وہ اٹھا کے رول کر کے اس کے منہ پہ ماری گئی, اور اس کی ایک نماز ہی مثال کے طور پہ قبول نہیں. ایسے لوگ ہوں گے ایسے لوگ, مطلب نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح سے پڑھنے کا صحیح طریقہ تھا. ایک حدیث آتی ہے, شیخ البانی لکھے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں, کہ ایک شخص 70 سال کا ہوگا, وہ آئے گا قیامت کے دن, اور اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. اللہ اکبر. صحابہ رسول کیوں, کیا وجہ؟ میں لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع, یعنی وہ رکوع پراپر کرتا ہوگا تو سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا, اور اگر سجدہ پراپر کرتا ہے تو رکوع پراپر نہیں کرتا. اور بدترین جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے. اور اس کے بعد باقی حساب کتاب ہوں گے, یعنی جتنے بھی باقی اعمال ہیں وہ سب, مطلب 5 سوالات پوچھے جائیں گے تب تک انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا. مال کہاں سے کمایا, وہ بڑی زبردست خرچ کیا. بالکل وہی ہے نا, لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5. اب سبحان اللہ, میں جب اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں نا, دیکھیں جب آپ کو ایگزامز آتے ہیں نا, یو ڈونٹ نو واٹس کمنگ, وہ آپ کو اتنی جو ہے والیوم کی بکس پکڑا دی جاتی ہیں, ساری تیاری کرو جی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی, سوالات بھی بتا دی گئی ہیں, یہ سوال ہے, پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, تیاری کر لو, اپنے آپ کو بچا لو, ٹھیک ہے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے, آپ ہلا نہیں سکتے. آپ ہو نا, آپ کو یہ تھک گیا ہوں میں ہلوں ذرا آگے پیچھے ہو جاؤں, نہیں کر سکتے. 5 سوالات کے جواب ہوں گے. عن عمرہ فیما افنا, سبحان اللہ, ایک سوال آپ دیکھیے گا, یقین کریں, اور اپنے آپ کو اس میں جج کرتے رہیں
اگر مجھے سوال ہو جائیں کیا میں کامیاب ہونے کے اس پوزیشن پہ ہوں, اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں پہ تم نے کھپائی ہے. اچھا if that's not enough عن شبابہ فیما افنا, اب جتنے بھی شباب سو کالڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں شباب یوتھ, جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کر لینے دو انجوائے, کر لیتے ہیں یولو مین, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر میں تو یوتھ آتی ہے یار, ٹھیک ہے, عمر میں یوتھ آتی ہے, پھر بھی شباب کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ جوانی تم نے کدھر گزاری ہے, جوانی کے بارے میں بڑھاپے میں صرف اللہ اللہ کی ہے, جوانی میں کہاں تھے. تو اندازہ کریں کہ کوئی یہ نہیں, یہ جو سو کالڈ شباب ہے نا یہ نہیں بچنے والے اگر انہوں نے اب دونوں سوال ہمیں بچایا. ہاؤ ڈڈ یو اسپینڈ یور ٹائم ان شباب فیما افنا, پوری عمر بتاؤ تو کیا ہم کیا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی جوانی کو, یعنی اتنے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کر لو جو مرضی کرنا. اتنی ڈیٹیلز ہیں تو پھر بندہ پوچھے کہ بھئی تم فری سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس دنیا میں, تمہاری کون سی فری ول بھائی, اور کون سے تمہارے کریئر, کون سے پیشن, کون سے انٹرسٹ, اور کیا کچھ, کس کی بات کر رہے ہو, کون سی پرائورٹیز ہیں تمہاری, دنیا پرائورٹی ہے یا تمہاری یہ چیزیں پرائورٹی ہے جن کا آخر میں سوال ہونا ہے, جس کی وجہ سے ہل نہیں سک رہے تم جگہ. اور اس میں سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں, آپ کو کبھی یہ جواب ملا ہے کہ مجھے تو اسلام کا نالج ہی نہیں ہے, میں تو زیرو, میں کیا اسلام کی پروپیگیشن کروں, میں تو جاہل ہوں جی, میرا کام نہیں ہے. آگے کیا فرمایا گیا ہے 5واں کہ ماذا عمل فیما علم, کہ تم نے جو تمہارے پاس علم تھا, لیٹ سے 1%, تمہیں پتا تھا نا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہاں جی, تمہیں یہ پتا تھا نا کہ یعنی مائنیوٹ یعنی عام سی چیزیں, تم نے جو تمہیں علم تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. ہاں کتنی پیاری کنڈیشن لگائی کہ تمہیں جتنا علم تھا کتنا تم نے عمل کیا. یعنی ابو ذر الغفاری نا اکثر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ the thing I fear the most on the day of judgment is that I'll be asked کہ یا ابا ذر قد علمت فكيف عملت فيما علمت. اللہ تو جان چکا تھا نا, اب تو نے کتنا عمل کیا اس پہ جو تو جان چکا تھا. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بد نظری نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں, ایک مسلمان کو بتا دیں جو اس کے بارے میں نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی, بڑی چیز ہے. کوئی ایک بندہ وہ بتائے کہ جی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے, مجھے بتائیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے, کون لڑکا کہتا ہے, کون کہتے ہیں اولاد کہتی ہے. پڑوسی کو یعنی تکلیف نہیں اتنی دینی, بیسک چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہماری بچت کہاں سے ہوگی. اور یہ بھی کہ جب نالج ہمارے ون ٹیپ اوے ہے, مطلب یو کین ایزیلی لرن واٹ اسلام سیز, ٹھیک ہے, آپ کے بیسک مینرز کیا ہیں, یہ چیزیں کیا ہیں, حلال حرام کیا ہے, تو پھر کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا. یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے علم نہ سیکھے, یہ ایکسکیوز اس دن نہیں ہو سکتا. اس دن جو علم نہیں سیکھے گا اس کو مزید جو ہے نا پکڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں پہ آئے تو ہم لوگ انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سر بات تو یہ ہے, تم نے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, تم نے پرابلم یہ ہے, تم نے MBBS کیا, تم نے ہاؤس جاب کی, تم نے 10 سال لگائے. یہاں پہ ہم سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم نے محنت لگائی ہوتی ہے, اور قرآن نہیں پڑھا, اور یہاں پہ ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے برابر کا نہیں پتا. تم نے پراپرٹی کے پلاٹ یاد کیے, تمہیں ریٹ سب کے یاد we should all think about ourselves. To be honest, this is not a show for audience, this is a show for ourselves. Because ہم لوگ بھی جب اپنی دنیا میں معاملات میں جاتے ہیں, yes sir, we keep forgetting our actual goal. بالکل, ہم دنیا کے گولز اپنے بنا لیتے ہیں اور بار بار اس میں اسٹیپ ان کر جاتے ہیں اتنا. بلکہ مجھے نا شیخ ابو بکر کی بات یاد ہے, جب ایک دفعہ نا ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات ہیں, جابز ہیں, کاروبار ہے, اس میں اپنا دن اسپینڈ کرتے ہیں, پھر ہم فیملی کو بھی ٹائم ہے, دین سیکھنے کا ٹائم بچتا نہیں ہے, اس طرح کر کے نا کسی بھائی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے نا پرائرٹی پہ کس کو رکھا ہوا ہے, دنیا, پھر آپ نے فیملی چلے شکر, اور اینڈ میں دین ہے, اور دین کو آپ نے بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ اگر وقت بچ گیا تو کچھ دین پڑھ لیں گے, کچھ عبادت کر لیں گے, کچھ دین سیکھ لیں گے. کہتے ہیں اگر آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ پھر اتنا ہی اس طرح ہی سیکھ سکیں گے, کبھی سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا. if your priorities are right نا, کہ آپ نے پہلے چنگ نکال لیں کہ میں نے یار دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنا علم سیکھنا ہے, اتنا ٹائم میں نکالا, and then you plan the rest of the according to this thing, تو آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی. پرابلم پتہ ہے کہ ایکچولی قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ نے لوگوں کو سنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں جی, ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, چلو کچھ دن یا کچھ گھنٹے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کون کہا کرتے تھے, وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ, کہ ہمیں یہود و نصارہ کہتے تھے, اور ان کا بھی یہ پرسپشن تھی, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو یہ تو لوگوں کو بس وہ جو ہے نا کنفیوز کرنے کے لیے ہمیں بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا سفر ہے, تیاری کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو سلف کا کہتا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور تیاری کچھ نہیں ہے, کیا زیادہ راہ نہیں ہے, زیادہ راہ نہیں ہے.
اور یہ اتنا لمبا سفر ہے نا کہ یہ انسان کو نا اس دن ہی پتہ چلے گا. اور جس نے آج تیاری نہ کی نا, جس کا دل آج نہ جھکا اللہ کے سامنے, وہ کل پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو یہ دس از اباؤٹ ٹائم. واللہ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, جو زندہ ہیں, میں یہ بہت بڑا موقع ہے شیخ. ابھی زندہ ہیں, ابھی سانس سے آ جا رہی ہیں, ابھی موقع ہے کہ مطلب آپ پہ دروازے بند نہیں ہوئے, ابھی اللہ تعالیٰ. اور رمضان ہے, 23ویں کی رات ہے رمضان کی. ایک اسکالر کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ بات کریں نا, کہتے ہیں کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اب کرنا ہے نا, وہ کہتے ہیں جو اب کرنا جو ہے نا, کہتے ہیں کبھی کبھار پروکراسٹینیشن ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈز جو ہے نا, یہ سب سے بڑا ریگریٹ بن جاتی ہے. بیکاز ریپینٹنس کا ٹائم کب ہے؟ ابھی ہے, رائٹ ناؤ. یہ نہیں کہ کل صبح یا فجر کی نماز کے بعد, نہیں, ابھی رائٹ ناؤ. ہم چاروں کے لیے the moment this show ends, یا ابھی دل میں بھی we should repent right away, اور اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو ہے نا معاملات درست کر دے. آج ارادے کر لیں, آج رات کر. we don't have time. ہم نے بھی شروع میں ڈیتھ کی بات کی, گریو کی بات کی. جن لوگ اندر تھے وہ ایسے ہی تھا, they were thinking کہ ہم کرتے ہیں, یہ کریں گے, پرسوں سے نماز شروع کریں گے, 27ویں کا جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں, 27ویں رات کو ہم عبادت کر لیں گے, یا فلانے دن کر لیں گے, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس لکھا ہو نا کہ ہم 27ویں تک زندہ رہیں گے, یا تو اللہ سے پرچی آئی ہوئی ہے کہ کل دوپہر سے تم زندہ رہو گے, پھر تو آج نہ کریں, پھر تو کل فجر ہی بات کر لیں. لیکن اگر نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں کب موت آ جانی ہے, اور ہارٹ اٹیک ہے, کتنی ڈیزیز ہیں, اچانک سے موت آ جانی ہے, تو پھر دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی. اور سلف کا کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف, نیور سے آئی ول, نیور سے آئی ول, ڈو اٹ رائٹ ناؤ. After all this, Allah subhanahu wa ta'ala says, inna anzarnakum azaban qariba. تمہیں ہم نے جو قریب آنے والا عذاب ہے نا, ہم نے تمہیں ڈرا دیا, خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ان یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, لوگ دیکھتے ہیں اسے بہت دور کہ ابھی 50,000 سال قیامت کے دن. ان یرونہ بعیدا, بہت عرصہ ہے, بہت لمبا ٹائم ہے. ونراہ قریبا, مجھے بتائیں آپ کی بات سچی ہے, اللہ کی بات سچی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے قریب ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آ گئی, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ اوندے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاؤ کین آئی ریلیکس وین آئی نو کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے, یہ 1400 سال پہلے, اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے, اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں, کہ وہاں سے حکم آئے اور وہ سانس اندر لے چکا ہے, اور ہی ڈزنٹ بلنک کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا, اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو, اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے, حی الفلاح کی آواز آتی ہے, اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے, وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کرا, اور ہم انسان جس کا حساب ہونا, ان کو تو حساب بھی نہیں ہونا, اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم ڈیلے کر رہے ہیں. So close is that day. So close is that day. It's about time, you know. I think ہم تیاری کر لیں, اور اگر اس کو نا سیکوینس کو ہم کمپلیٹ کریں کہ what will happen, تو حساب کتاب ہوگا. لوگوں کے نا جو اس دن آپ آیات پڑھ رہے تھے نا, سبحان اللہ, کہ لوگوں کے نا گواہی دینے والی 7-8 چیزیں ہوں گی. ایک اس کے فرشتے منکر نکیر نہیں, سوری, جو رائٹ لیفٹ پہ ہیں, کرامن کاتبین. دوسرا وہ زمین جہاں پہ سجدے کرتا تھا, یا جہاں پہ میوزک سنتا تھا, پارٹی ناچا یا رویا, وہ زمین گواہی دے گی اس دن. تیسری چیز اس کے باڈی پارٹس. چوتھی چیز اس کا کتاب اعمال نامہ. پانچویں چیز جو لوگ اسے جانتے تھے, لوگ دیکھتے تھے, وہ گواہی دیں گے کہ یہ نیک انسان تھا, یا یہ بدترین برا انسان تھا, یہ پارٹی اینیمل تھا. اور رسول انبیاء اس دن شہادت دیں گے, گواہی دیں گے. اچھا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کلام نہ کریں, بات نہ کریں. اور کس طرح سے, لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان, نہ ہی اس کے اور آپ کے بیچ میں حجاب ہوگا, نہ ہی کوئی انٹرپریٹر ہوگا, نہ ترجمان کرنے والا ہوگا. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. فینظروا اشأم منہ فلا یری الا ما قدم, اپنے بائیں طرف دیکھے گا, اس کو اپنے پرانے ڈیڈز نظر آ رہے ہیں. فینظروا ایمن منہ فلا یری الا ما قدم, رائٹ طرف دیکھا, اس کو پرانے اعمال نظر آ رہے ہیں. وینظروا بین یدیہ فلا یری الا النار, سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے.
اللہ کی میں نے کہا کہ اللہ سامنے ہے, تم سے بات کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ پہ تمہارے اعمال ہیں اور سامنے جہنم کی آگ ہے, پتہ کیا کرنا ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, بچا لو, بچا لو اپنے آپ کو آگ سے, چاہے آدھی کھجور دے کے کیوں نہیں, او فبکلمۃ طیبہ, وہ بھی نہیں ہے نا تو اچھا کلام کر لو. یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن جاننا ہے, سب جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم نے جانا ہے, اللہ کی فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا قیامت دن آئے گا, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو, اگر تم یقین رکھتے ہو قیامت دن آئے گا. اور ایک اور میں سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, اپنے پڑوسیوں کی وہ اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پہ اور قیامت میں یقین رکھتا ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, کیا میں اور آپ یقین رکھتے ہیں دل میں, تو کہہ رہا ہاں رکھتے ہیں یار اتنا لیکچر سن لیا اب تو رکھتے ہیں. کیا ڈو وی اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ, اور ڈو وی اسپیک ایول اور ill things as well. یہ ٹیسٹ ہے. اگر ہم بول رہے ہیں بری باتیں زبان سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہے. ٹاک از چیپ, ہر بندہ کہہ سکتا ہے مجھے قیامت دن پہ یقین ہے. اور جو ساری باتیں نا سبحان اللہ, پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن نا پھر کیا کریں گے کہ کفار تو جہنم میں چلے جائیں گے, ان کو تو پکڑ کے نا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, سبع ذراعاً یعنی جہنم کی رسیدوں سے. پھر اب ہیں مسلمان ہیں, منافقین سب موجود ہیں. اللہ کہیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اس دن اللہ اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے. اور اللہ کی پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم, اس کی شان کے مطابق. ویدعون الی السجود, اب سجدہ کرو. فلا یستطیعون, لیکن وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے اب سجدہ کرو, تم نہیں کرتے تھے نا, آج تم بھی نہیں کر پاؤ گے. جو نماز دنیا میں پڑھتے تھے آج وہی سجدہ کر رہے ہیں. وہ چیخیں گے چلائیں گے, یار اب آج تو کرنے دے, آج تو یہ دیکھ لیا, اب کرنے دے. نہیں, کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے, وقد كان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ایگزیکٹلی, وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تب صحیح ہوتے تھے, تب ان کو حي على الصلاة حي على الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہم تھی. سالمون, تم لوگ بالکل فٹ تھے یار, سیٹ تھے, جم کرتے تھے, لیکن تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. تم 80 کلو اٹھاتے تھے, تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. اور آگے دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے ڈرانے کا. فذر نہیں, ٹھہرو, فذر نہیں. ومن یکذب بہذا الحدیث, تم مجھے تھوڑا سا یعنی موقع دو. ومن یکذب بہذا الحدیث, جو اس یعنی ہمارے کلام کو جٹلا رہا ہے نا, تم ذرا ٹھہرو تو صحیح. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اللہ اکبر, ہم اس کو وہاں سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ اکبر, یہ یقین کیجیے گا جھنجھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں. اتنے زیادہ انفیکٹ پوائنٹس مثلا آج ہمارے ڈسکس ہوئے نا, لائک اس وقت میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنی لائک فار می ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اینڈ دس از سچ اس طرح کا ٹاپک کہ مطلب گھنٹوں بات کی جائے تو وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ابھی تو اتنے سارے ایسپیکٹس ابھی اس میں مس بھی ہوئے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو نہ پڑھیں, سیکھیں, کیونکہ منافقین تو جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن اب جب حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے نا اللہ سے ملنے کے لیے, اور اللہ کے ان کے اعضاء وضو سے ان کو پہچانیں گے, وہاں پہ جب وہ بدعتی آئیں گے نا, تو فرشتے روک لیں گے. اللہ کے کہیں گے کہ ان کو میرے پاس آنے دو. کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پہ بھی عمل کیا اور نئے ایکٹیویٹیز بھی لے آئے, نئی عیدیں لے آئے, نئے 40ویں برسیاں, یہ سب منانا شروع کر دی, حالانکہ آپ نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. تو اللہ کے خود کہیں گے فسحقا سحقا, ان کو دور لے جاؤ مجھ سے. صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی اور مطلب ایسا جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں, جیسے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, تو پھر کوئی بندہ مجھے یہ بتائیں کہ تو پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ کون ہوگا اگر وہ لوگ یہ نہیں ہیں جنہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, تو پھر یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں؟ اور وہ حالانکہ وضو کرتے ہوں گے, آزاد چمک رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں جو وضو نہیں کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, وضو کرتا ہوگا؟ کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو صرف وضو کرتا اور نماز نہیں پڑھتا؟ جب کوئی انسان وضو نہیں کرتا اس کا اعضاء کیسے چمکیں گے بھائی, اور اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے, اور اس گروپ میں کیسے ہوگا جہاں جو اللہ کے حوض کوثر پیئیں گے؟ اور پھر آگے تو اصل ابھی تو آگے سفر ہے شیخ, ہم سوچتے ہیں یہاں ختم ہے, ابھی تو آگے سرات ہے, اور پھر قنطرہ ہے جہاں مسلمان کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر آگے جو ہے نا جنت اور جہنم ہے. سو بات ہے کہ بڑا لمبا پیپا ہے, بڑا لمبا سفر ہے, اور دنیا بڑی تھوڑا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے. اس لیے سلف صالحین کہا کر ان کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ انہوں نے کل مرنا ہے, they couldn't do anything extra
in their lives, اللہ اکبر کیونکہ they were already working at their full potentials. سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابن اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ if I know کہ مجھے کل موت آ جائے گی, what should I add more, میں already اتنا کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ they were prepared. اور ہم لوگ اگر ہمیں پتہ چلتا نا کل زندگی آئے گی تو ہم پھر ہماری لائف 180 ڈگری ٹرن ہو جائے ٹائم گی. ہے ابھی. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے, مولوی صاحب خیریت ہے آپ مسجد میں, اور سبحان اللہ ہم دیکھیں یار یہ مسلمان ہی تو ہیں, رمضان میں مسجد میں 4-5 صفیں بھری ہوتی ہیں. بھائی آپ لوگ کہاں جاتے ہو یار رمضان کے بعد, آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہو؟ رمضان کے رمضان ہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اپنے ارادہ کریں کہ ہم نے اگلے 11 مہینے میں مسجدوں میں آنا ہے. We will not be from those people جو کہ رمضان میں تو مسجدوں کا آباد کرتے تھے اور رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے تھے. صحیح بات ہے. کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں, اور یہ لوگ کہیں زمین سے اگ تو نہیں آتے, یہ محلے کے لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں. Where do you go? بس اللہ تعالیٰ نے نا جن کو یہ موقع دے دیا ہے نا, آئی تھنک دوز آر لسننگ ٹو اس, اور ایک رمضان کا ایک موقع مل گیا ہے, پلیز 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 اس میں نا پکا ارادہ بنائے کہ دیر ہیز ٹو بی اے چینج, دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اگر چینج نہ آئی تو یار رمضان ایک اور ضائع کر دیا, اور ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلا رمضان ملنا کہ نہیں ملنا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. شیخ لاسٹ ورڈز. بس برو بس یہی ہے کہ وہی بات آتی ہے جس دنیا کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, اللہ فرماتے ہیں جب دیکھ لیں گے نا قیامت کا دن, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو اتنی عیاشی کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں, whether the person is in 20s 30s 50s 60s, جب وہ دیکھ لیں گے نا وہ والا دن, تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں بس ایک صبح کا کچھ پہر یا شام کے کچھ پہر رہے ہیں بس. صحیح بات ہے. اس کے لیے ہم ساری زندگی That is اپنی it. that is it. اللہ کے بین فرمانا ہے کن فی دنیا کا انکا غریب عابر السبیل. دنیا میں بس گزر جائے یار, یہاں سے گزر جاؤ تیزی سے. یار لمبا چوڑیاں خواب نہ دیکھو کہ میں نے اتنے گھر, اتنے پلاٹس, اتنے سب کچھ بنانا ہے. اور صحابہ اس کو سمجھتے کیسے تھے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کر لو بس شام کا انتظار نہیں ہے, کہ مطلب میں اس دنیا کی شام کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اگر آپ نے رات دیکھ لی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ صبح تک زندہ رہو گے, بلکہ گزر جاؤ. اور اللہ کے وسلم سبحان اللہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, چٹائی پہ سو رہے ہیں اور کھجور کے پتوں سے بنے ہوئی ہے, اوپر پہ خطاب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی کا بلو پرنٹ آپ کی کمر پہ ہے, یعنی رسول اللہ ہے, یہ امام الانبیاء ہے. اس گندی چٹائی کا, یعنی کھجوروں کے سخت ہارش ان کے جسم پہ نشانات ہیں. عمر بن خطاب حالانکہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں, اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, رونا آ گیا. کہتے ہیں رسول اللہ کیسر و کسرا کے محلات ہم نے دیکھے ہیں, وہ ریشم اور اس میں, ہمیں تو الاؤ کریں کہ آپ کے لیے بستر لا دیں, اتنا تو نہ آپ. انہوں نے کہا ما لی ولد دنیا, عمر میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے, میرا اس دنیا کا تعلق کیا آپس میں. جیسے ایک شخص چل رہا تھا, کچھ دیر کے لیے رکا, آرام کیا اور پھر چل پڑا, تو میں تو چل پڑوں گا. اور یہ اللہ کے نبی ہیں, حالانکہ جنہوں نے بہت کچھ اچیو کیا, تو ہمیں ان کا لائف اسٹائل فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان سب پہ عمل کرنے کی, اور ہمیں اپنے اصل زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکلیں ہیں. اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم الارض علیک. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لے اس دنیا میں, تحت الارض یعنی قبر میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا لے, اور قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اللہم احسن وقوفنا بین یدیک, یا اللہ اپنے سامنے جو کھڑا ہے نا, آپ کے سامنے جو قیام کرنا ہے, آپ اس کو ہمارے لیے بہترین بنا دیجیے. اللہم لا تخزنا یوم الارض علیک, اور ہمیں اس دن ذلیل و خوار نہ کرنا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, بے شک آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور وہ میں بات کروں گا کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا نا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ہمیں عذاب دینا چاہے تو ہم آپ کے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ سے سوال کوئی نہیں کرے گا کہ میں نے معاف کر دیا یا جہنم میں ڈال دیا, آپ معاف کر دیں ہمیں. صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.